بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں آج کل پیدا ہونے والے مختلف قسم کے امراض اور ان کا علاج، ان کے اسباب پر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے اکثر ہمارے پاس دواخانہ پر آ کر شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہر وقت منی کے قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں، یا جو ہی کوئی خیال آتا ہے تو منی کے قطرے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نوجوان بچیوں کا بھی حال ہے کہ لیکوریا کی تکالیف میں وہ اکثر مبتلا رہتی ہیں۔ اکثر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آج یہ شکایت لیکوریے کی وہ نظر آتی ہے، وہ آ کر شکایت کرتی ہیں۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، آج یہ جو ہمارے معاشرے میں بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دیمک کی طرح نوجوان بچوں اور بچیوں کو ختم کر رہی ہے، اس کے اسباب پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو مکمل سماعت کیا کریں، کیونکہ ہم اس کا علاج عموماً اخیر میں ہی بتاتے ہیں، اور پہلے اس کے اسباب پر بات ہوتی ہے اور ان کے تدارک کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، اور آخر میں ہم نسخہ بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور جو ہم نسخہ پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ محض کوئی فرضی نسخہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے دواخانے میں مستعمل اور مجرب نسخہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مجرب نسخہ جات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کو خود بنائیں، یا اگر آپ کو مشکل لگتی ہو بنانا تو وہ آپ ہمارے دواخانہ سے آ کر خرید بھی سکتے ہیں، یا آپ بذریعہ ڈاک منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ نوجوانوں کو جو آج یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد و زن کا اختلاط کا بڑھ جانا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بچوں اور بچیوں کے درمیان میں ہر جگہ پر اختلاط پایا جاتا ہے۔ تعلیمی ماحول میں دیکھیں، ملازمت کے اداروں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، ہر جگہ پر عورت اور اس کے ساتھ مرد ایک ساتھ کام کرتا ہوا، پڑھتا ہوا، عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ چیز بری نہیں ہے، عورت کا کام کرنا، معاشرے میں کردار ادا کرنا، تعلیم حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس کا مخلوط نظام یہ انتہائی فساد کا باعث ہے۔ عورت کے لیے الگ سے تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے الگ سے ملازمت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ آج بہت بڑا افسوس یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں مال و دولت کی ہوس اور بھوک نے لوگوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ ہماری محترم اور صنف نازک خواتین کو اپنے اشیاء کے بیچنے کے لیے بھی اس کی نمائش اور اس کی خوبصورتی کو استعمال کر کے وہ ان چیزوں میں بھی جن میں عورت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اشتہار کے طور پر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو عجیب و غریب بکواس پڑا ہوا ہے۔ لوگ ہمارے شعبے اور پیشے کے بھی محض اشتہاری لوگ اس طرح کے عجیب و غریب اشتہار دیتے ہیں، جس میں خواتین اور بچوں کے عجیب عجیب اعضاء دکھلائے جاتے ہیں اور خواتین کی عجیب تصاویر شیئر کی جاتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا اب کیونکہ ہماری زندگی کا بہت ناگزیر حصہ بن چکا ہے، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ایسی عجیب و غریب سامنے تصاویر آ جاتی ہیں جو لازماً انسانی ذہن کو متاثر کرتی ہیں، اور پھر اس کے اثرات
انسانی جنسی اعضاء پر پڑتے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اشتہار بازی میں آپ دیکھیں، ٹریکٹر جیسا جس کا تعلق ہی مرد کے ساتھ ہے، اس کے اشتہار میں بھی خاتون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام اور ماحول کے اثرات ہیں، مال و دولت کی ہوس ہے جس نے عورت کی خوبصورتی، حسن کو، اس کے جمال کو صرف مال و دولت کے کمائی کا ذریعہ بنا کر انسانوں، مردوں اور عورتوں دونوں کی تباہی و بربادی کا اس کو ذریعہ بنا دیا۔ تو سب سے بڑا سبب جو آج ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے اس بیماری کا، وہ مرد اور عورت کا باہمی اختلاط ہے۔ اس کی وجہ سے یہ امراض زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سبب پھر ہمارے معاشرے میں غذا کے حوالے سے معیاری چیزوں کی عدم دستیابی ہے۔ آپ کی خوراک صحیح نہیں ہے، زیادہ تر ہمارے کھانے کے اندر چٹ پٹی چیزیں، فاسٹ فوڈ، چکن اور اس طرح کے تیز مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جنسی اعضاء کے اندر ایک بھڑک پیدا ہو جاتی ہے، ایک ان کی بھوک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بھوک کی تسکین کے لیے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو بہر صورت یہ جسم سے خارج ہونے والے قطرے جو بچوں کو عام طور پر نکلتے ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جب ایک مرد اور اپنی اہلیہ یا عورت سے اختلاط کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت عورت کے بھی اس عضو مخصوص میں ایک رطوبت گرتی ہے۔ جب انسان کا غدہ نخامیہ وہ غدہ قدامیہ کو اپنا کنیکشن بھیجتا ہے، اطلاع بھیجتا ہے کہ اب یہ مرد اپنی تسکین چاہتا ہے اپنی جوڑوں سے، تو اس وقت وہ غدہ قدامیہ یعنی وہ غدود، وہ گلینڈ جو قدرت نے انسانی مخصوص اعضاء میں پیدا کیے ہیں، ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ وہاں رطوبت گرائی جائے اور وہ حصہ نرم اور تر ہو جائے۔ عورت کا وہ حصہ نرم کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ مرد کا عضو مخصوص آسانی سے بغیر کسی تکلیف اور رگڑ کے اپنے منزل تک پہنچ سکے، اور مرد کے عضو مخصوص میں بھی وہ رطوبت گرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد کا وہ مخصوص حصہ جس کے اندر قدرت نے انسانی افزائش کی اور انسانی اور نسل کو بڑھانے کی ایک قدرتی مادے کے اندر جراثیم رکھے ہیں جس کو ہم مادہ منویہ کہتے ہیں، اس کے اخراج میں کسی قسم کی عضو کو تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی سوزش پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو قطرات اس وقت گرتے ہیں، بعض اوقات زیادہ مقدار میں ہوں تو پہلے ہی لیسدار مادہ نکل آتا ہے، تو یہ تو کوئی مضر نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی بیماری انسان سمجھے گا تو وہ غلط گویا کہ سمجھ رہا ہے، اور اس کو یہ بیماری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی خیال آیا کسی بچے کے ذہن میں، کسی خاتون کا، لڑکی کا خیال آیا، کوئی اس طرح تصوراتی چیز دیکھی تو فوراً ہی اس کے قطرے نکل آئے، یہ یقیناً بیماری ہے۔ اس طرح بچیوں میں بھی یہ سلسلہ لکوریا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہ بیماری ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے ضعف اور اعضاء کے اندر سوزش کا باعث بن جاتا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسانی غدود کے اندر، گلینڈز کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ سوزش پیدا ہونے کے نتیجے میں یعنی یوں سمجھیں کہ ہمارے غدود 2 قسم کے ہیں، ایک غدد جاذبہ کہلاتے ہیں، ایک غدد ناقلہ، جن کا مقصد ہوتا ہے رطوبات کو خارج کرنا، نقل کرنا۔ جب ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور بلکہ انتہائی تسکین ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی رطوبت کا بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے، تو یہ یقیناً بیماری کا باعث بنتا ہے اور یہ انسان کے اندر ضعف اور کمزوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا علاج ضروری ہے۔ بات ہماری لمبی ہو رہی ہے، مختصراً ہم اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ اس کا علاج کرنا چاہیں تو بہت سی آسان ہی سی چیزیں ہیں، آپ نے ان کو لے لینا ہے۔ 3 چیزیں: کشتہ کلی، کشتہ بیضہ مرغ اور اسی طرح کشتہ چاندی۔ یہ تینوں چیزیں 6-6 گرام آپ نے لے لینی ہے، اور مغز پنبہ دانہ
یہ پنبہ دانہ آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائے گا. یہ جو ہوتے ہیں یعنی پنبہ دانہ اصل میں یہ مغز ہے. یہ ہماری روئی جو ہوتی ہے، روئی کے اندر جو مغز ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے یہ نکلتا ہے. اس کو مغز پنبہ دانہ بولتے ہیں. 10 گرام آپ نے یہ لے لینے. ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے چھوٹے سائز کا کیپسول بھر لیں، یا ویسے ہی آپ یعنی 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا، بلکہ اس کو 1 گرام تک بھی کھا لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو اتنی مقدار میں آپ صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی چند دن کے مسلسل استعمال سے آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو. شکریہ.